انشاءاللہ نماز اور نماز جنازہ، اسی طرح دعائے قنوت وغیرہ، اس کا ہم ترجمہ بھی سیکھیں گے، اور اس کے اندر جو پڑھنے میں ممکنہ غلطیاں ہیں وہ بھی بتائیں گے، اور اس کے ساتھ صحیح پڑھنے کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ آج تکبیر تحریمہ کے متعلق آپ سن لیں کہ تکبیر تحریمہ ادا کرتے وقت ایک تو اس کا تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے، اللہ اکبر، یہ اس کا تلفظ ہے، حمزہ بھی واضح ہو اور را بھی واضح ہو۔ اسی طرح نہ حمزہ کو کھینچنا ہے، بعض لوگ اس کو کھینچ لیتے ہیں، اللہ اکبر لمبا کر دیتے ہیں، تو اللہ اکبر کا ترجمہ ہے اللہ بڑا ہے، اور اللہ اکبر کا ترجمہ ہو جائے گا کیا اللہ بڑا ہے، تو دیکھیں معنی کتنا تبدیل ہو گیا۔ جب معنی تبدیل ہو جائے گا تو آدمی نماز شروع کرنے والا ہی نہیں ہوگا، نماز ہوگی ہی نہیں۔ تو ایک اس میں یہ خیال کرنا ہے تکبیر تحریمہ پڑھتے وقت، تکبیر تحریمہ ادا کرتے وقت اس کا تلفظ جو ہے، اس کی جو ادائیگی وہ ٹھیک کرنی ہے۔ اللہ اکبر یوں، حمزہ بھی واضح اور آخر میں را بھی واضح۔ دوسرا، اس میں جو لوگ نماز پڑھا رہے ہیں، امام ہے یا جو امامت کروا رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ اکبر کو انتہائی کم وقت میں ادا کریں۔ کیوں؟ اگر کسی نے بہت زیادہ وقت میں اس کو ادا کیا اللہ اکبر کو، تو پیچھے جن مقتدیوں نے کم وقت میں تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ دیا، تو ان کی تو نماز ہی درست نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا تحریمہ امام کے تحریمہ سے پہلے ہے۔ جب نماز درست نہیں، ان کی اقتدا بھی درست نہیں، نماز بھی درست نہیں، اس کا سبب امام بنے گا تو امام کے اوپر گناہ آئے گا۔ تو یہ دو باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر ایک، اللہ اکبر کا تلفظ درست کرنا ہے، اللہ اکبر ڈائریکٹ ادا کرنا ہے۔ دوسرا، جو امام حضرات ہیں جو نماز پڑھا رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اللہ اکبر کو انتہائی کم وقت میں ادا کریں، تاکہ پیچھے مقتدیوں کی نماز درست ہو، کسی کی نماز خراب نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔